مظہر عباس صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ خاص کر کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت بڑی ارجنسی ہے یا عجلت ہے اس پورے کے پورے معاملے کو عملی جامہ پہنانے کی، یا پھر جیسے بے نظیر کہہ رہی ہیں ابھی یہ صرف ایک خیال ہے، اس کے اوپر ابھی ڈیلیبریشن ہوگی، اتنی جلد بازی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، نقوی صاحب تو کرکٹ بورڈ کو بہتر کریں اور اس میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں کرکٹ بورڈ میں، کیونکہ کرکٹ کی جو اس وقت حالت ہے ہماری، جو ایک واحد کھیل رہ گیا تھا جس سے کچھ توقعات تھیں، وہ بھی کہاں چلا گیا ہے، اس پر زیادہ توجہ دیں۔ بالکل یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، بالکل بھی یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ سالہ سال کے آئیڈیاز ہے۔ چیز یہ ہے، کوئی صوبے کے حق میں ہے، کوئی صوبے کے خلاف ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے حق میں ہے، کوئی اس کے خلاف ہے۔ اگر یہ باتیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو رہی ہیں تو یہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں یہ ڈیبیٹ کرتی ہیں۔ کوئی سمجھتی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ضروری ہے، کوئی سمجھتی ہیں صوبے ضروری ہیں، زیادہ صوبے ضروری ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، انہوں نے ہی نظام میں بہتری لانی ہوتی ہے یا خرابی لانی ہوتی ہے۔ وہی اچھی حکومت بھی کرتے ہیں، خراب حکومت بھی کرتے ہیں، اچھی گورننس بھی کرتے ہیں، خراب۔ یہ جو ابھی بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کی تیاری ہو گئی ہے، تو یہ تو بتائیں یہ تیاری کہاں ہوئی ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں تیاری ہوئی ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں میں تیاری ہوئی ہے؟ یہ کدھر تیاری ہوئی ہے اور یہ کہاں تیاری کی جا رہی ہے؟ تو جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت کو نہیں ختم کرنا چاہ رہے۔ ہم کہیں نہ کہیں اگر یہ نہیں مانتے تو ہم کہیں اور سے لے آئیں گے، نظام کسی اور طریقے سے لے آئیں گے، اور ہم خود ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کاکروچ بھی ہم خود ہی بنا لیتے ہیں کہ ہم خود ہی لے کر چیزوں کو بہتر آئیں گے اور خود ہی لے کر بہتر ہوئیں گے۔ تو اتنے عرصے میں 40 سال میں جو آپ نے ہم بہت بات کرتے ہیں، دو خاندانوں کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم اس پر بحث کرتے ہیں، تو اس میں ان خاندانوں کا پس منظر بھی دیکھ لیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک مسلم پروجیکٹ کون لے کر آیا، یہ ساری چیزیں بھی دیکھ لیں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ آج ہم نے گورننس کو نیشنل سیکیورٹی سے جوڑ دیا، اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں جوڑا تھا ہم نے۔ نیشنل ایکشن پلان کو آپ اٹھا لیں، نیشنل ایکشن پلان کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ نے ایپیکس کمیٹی بنائی تھی نا، چاروں صوبوں میں ایپیکس کمیٹی بنی تھی، ایک مرکزی ایپیکس کمیٹی بنی تھی، تو کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی۔ تو اگر فیلئر ہے تو کلیکٹیو فیلئر ہے، سکسیس ہے تو کلیکٹیو سکسیس ہے۔ پھر آج سے چند مہینے پہلے تک تو یہ ہمیں میسیج بھی دیا جا رہا تھا، پبلکلی کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم جو ہے، یہ ایک بہتر سسٹم ایوالو ہو گیا ہے۔ آج ہمیں وہ ہائیبرڈ سسٹم بھی کمزور لگ رہا ہے، آج ہمیں وہ ہائیبرڈ سسٹم بھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ تو اب ہمیں وہی پرانا جو 79 میں لے کر آئے تھے نان پارٹی بیسڈ الیکشنز کا فارمولا، اسی طرح کا کوئی ایک نیا فارمولا اب لایا جا رہا ہے۔ میں 110% ڈیولوشن آف پاور کے حق میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں اس میں ناکام ہیں ڈیولوشن آف پاورز کی۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو چینج آئے گی وہ تو لوگوں کے صحت ہی آئے گی نا، لوگ ہی آخر ووٹ ڈالنے بھی تو آتے ہیں۔ تو اگر آپ ووٹ ڈالنے آتے ہیں اور کوئی آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کر رہا تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس سے کہیں کہ میرے ووٹ کی قدر کریں۔ اب آج سب یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں فارم 47 کا، اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے۔ کیا مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں لوگوں کا مینڈیٹ ہے؟ کیا آپ دینا جواب دینا؟ اب اگر آپ پیپلز پارٹی آپ پہ الزام لگا رہی ہے فارم 47 کا، آپ پر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے فارم 47 کا، میئر کے الیکشن کا الزام لگا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کولیپس ہے۔ دیکھیے نظام، پھر میں یہ کہوں گا، جمہوری نظام میں کوئی خرابی مجھے نظر نہیں آتی۔ جمہوری نظام کو خراب کرنے والے سسٹم میں خرابی ہے، اس سسٹم کو بریک کریں۔ وہ سسٹم اگر نہیں ہوگا تو خرابی سے چیزوں بہتری کی طرف جاتی ہیں، اور یہی ایکسرسائز ہے طریقہ کار۔ تو پولیٹیکلی بالکل یہ ڈیبیٹ ہیلدی ہے، ہونی چاہیے کہ جی کس طرح اچھی گورننس قائم کی جائے۔ اس لیے ہوں، اور میں یہ سوال آپ کے پاس واپس لے کے آتی ہوں بلکہ سارے پینل کی طرف، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کلیپس ہے، سیاسی جماعتوں نے ڈیلیور نہیں کیا، لیکن جو متبادل ایک نظام دیا جا رہا ہے، ایک پروپوزل سامنے آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی کسی کا اتفاق نہیں ہے، تو پھر خلا کیسے پر کیا جائے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، بھٹی صاحب یہاں پہ ابھی مظہر صاحب نے بھی سوال اٹھائے، بے نظیر نے بھی ایک اپنی رائے دی
اس کا ہمیں پلیز پہلے جواب دیجیے گا. کہاں ہو چکا ہے ہوم ورک, کتنا ہو چکا ہے ہوم ورک, اور یہ سمجھائے گا کتنی جلد بازی ہے اس وقت اس آئیڈیا کو لے کر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فوراً ایگزیکیوشن فیز میں ہے, یا پھر ابھی ایک رائے عامہ بنائی جائے گی, ڈیلیبریشنز ہوں گی, سیاسی جماعتوں کی رائے لی جائے گی, وہ فیز ہے ابھی باقی؟ کوئی ایسی اٹیمپٹ نہیں ہو رہی کہ پولیٹیکل پارٹیوں کو اٹھا کر کمبوڈیا پہنچا دیا جائے اور آٹومیٹک صوبے نئے بنا دیے جائیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا کہ یہ سیاسی عمل سے ہوگا, یہ آئین کے تحت ہوگا. تو آئین میں کیا لکھا ہے اور عوام کیا چاہتے ہیں اور سیاسی عمل سے ہوگا, تو اس میں سب کچھ کلیئر ہے, بالکل سب کچھ کلیئر ہے کہ کیا یعنی اسی رستے سے ہوگا جس رستے سے ہونا چاہیے. تو یہ تو کوئی نہیں کوئی کرنا چاہ رہا کہ کوئی طاقت کے زور پر آ کر اس کو کیا ہوم ورک ہوا ہے بھٹی صاحب؟ جہاں تک جہاں تک ہے کہ ہوم ورک, یہ جیسے ابھی مظہر صاحب نے کہا, جیسے پہلے بھی بات ہو چکی اس پر, کہ یہ کوئی آج کا اچانک کا آئیڈیا تھوڑا ہے. یہ تو اس میں عمران خان دور میں بھی بات ہوئی اور اس پہ تھنک ٹینکس بنے اور اس پہ سارا کچھ ہوم ورک ہوا. اس دور میں بھی پچھلے 4 سالوں میں مختلف فورمز پہ اس پر بات ہوتی رہی اور یہ مختلف فورمز پہ بات لی جاتی رہی, اس پہ پیپر بن چکے ہیں. سر آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا, معذرت قطع کلامی کی معذرت, سر آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. محسن نقوی صاحب نے اس کانفرنس میں آ کر ایسے ہی نہیں بولا. محسن نقوی صاحب کے یہ بات کرنے کے پیچھے ایک مقصد, ایک ہوم ورک, ایک پوری ایکسرسائز ہے جو کہ ہو چکی ہے. تو اس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ یہ ابھی کا ہوم ورک ہے, یہ ابھی تازہ کچھ ہوا ہے. نہیں میڈم شیخ, محسن نقوی, میں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے جو آ کے بات کی ہے یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ محسن نقوی صاحب یا ہمارے مقتدر حلقے یا سارے جو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے بزنس مین یا جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا جو بہت سارے, بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ بہت سارے سیاسی لوگ آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اب کوئی حل نہیں, آپ کو نئے صوبے بنانے چاہیے, لیکن کیا کریں, ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہماری جو پارٹیوں کی پالیسی دوسری ہے. تو یہ بات ہے. اور صورتحال دراصل یہ ہے کہ 2 گھر ہیں, 2 گھرانے ہیں جنہوں نے ہمیں, جن کا نام جمہوریت ہے, جن کا نام ملکی سلامتی ہے, جن کے جو کہتے ہیں کہ بس جو ہمیں پسند ہے وہی سارا کچھ ہے, باقی کچھ بھی نہیں. 2 جملے میڈم شیخ, یہ 2 گھر ہیں, 2 صوبوں پر قابض ہیں اور یہ اپنے صوبے اپنے گھروں میں کوئی تقسیم نہیں چاہتے, یعنی اختیارات. اب مجھے صرف 3 جملے, پہلی بات مجھے بتائیں, کیا انہوں نے 18ویں ترمیم کب سے منظور ہو چکی, کیا انہوں نے نچلی سطح پر اختیارات منتقل کیے؟ نہیں کیے. ایک بھی یہ آج 78 سالوں میں ہم فیئر اینڈ فری الیکشن کروا سکے ہیں؟ نہیں کروا سکے. کیا یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے؟ کوئی ایک ہاتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے نہیں کر رہا. کیا یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جس طرح آزاد کشمیر میں یہ کپڑے اتار رہے ہیں, کیا یہ قابل قبول ہے؟ نہیں قبول. کیا اس طرح ہم آگے چل پائیں گے؟ نہیں چل پائیں گے. تو کرنا کیا ہے, یہی سب سے بڑا سوال ہے. کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ کمرے میں بند کر کے باہر اچانک اس کو ریڈیو سے اطلاع ملے کہ صوبے بن چکے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. نہیں, وہ تو ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے 26ویں ترمیم کے دور میں بھی, 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی, کہ راستہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا. جی, ہو سکتا ہے 28ویں آئینی ترمیم آئے اور ہو سکتا ہے یہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں, عین ممکن ہے. کوئی ابھی تو بات ہو رہی ہے نا, ابھی تو ساری چیزیں, ایک حلقہ چاہتا ہے کہ یہ ہونے چاہیے, میں یہ دوسرے سوال چاہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے.